वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिजिटल पाकिस्तान ये हैशटैग अक्सर देखते हैं बहुत सारी फाइनेंशियल और इनोवेटिव न्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ। व्हाट एग्जैक्टली इज़ द आइडिया? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर कारोबार करने वाले को और हर कस्टमर के पास ये सहूलत मैसर हो कि कैश ना भी हो और डिजिटली वो अपनी पेमेंट्स को उनको ऑपरेट कर सके। कोई भी चीज़ अगर उसने मंगानी है, ये कस्टमर्स के लेवल तक तो आपके सामने बहुत सारे मोबाइल वॉलेट्स हैं, लेकिन B2B भी इस काम को आसान करती है। वरना इमेजिन कीजिए कि आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्पेशली अगर आप किसी फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स में डील करते हैं, उसके लिए आपका एक साइकिल चलता है। दैट डज़ नॉट अलाउ बिजनेसेस टू प्लान बेटर। और इसको अगर हमने मज़ीद फ़ाल बनाना है, इफ़ेक्टिव बनाना है, आसान बनाना है, सो वी नीड डिजिटल सोल्यूशंस। आज ऐसे ही एक डिजिटल सोल्यूशन को आपसे मुतारिफ़ कराते हैं और उनसे बात भी करते हैं। दे आर द फर्स्ट रेगुलेटेड B2B पेमेंट गेटवे ऑफ पाकिस्तान बाय द नेम ऑफ पेफास्ट। हमारे साथ इसके CEO एंड फाउंडर मौजूद हैं जनाब सैयद अदनान अली साहब। बहुत शुक्रिया अदनान फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट इनोवेशन, बिकॉज कई लोगों को लगता है कि भाई जब तक कैश हाथ में लिया नहीं, उसको गिना नहीं, स्क्रीन पे बस एक डन का मैसेज आ गया, एक टिक आ गया, तो तसल्ली नहीं होती। तो उन लोगों को जिनको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर रिटेल सेक्टर की बात की जाए, सबसे बड़ा प्रॉमिस क्या है? Basically, first of all, Assalamu alaikum. And I'm really glad to be in your show. Basically, PayFest क्या है अगर आप देखें तो इस रेगुलेटेड एंटिटी, स्टेट बैंक से PSP का लाइसेंस लिया और जो पर्पस था वो यही था कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई 60 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, ठीक है जी। 180 मिलियन आपके पास जो हैं वो फ़ोन यूज़र्स हैं, ठीक है, जिन्होंने मोबाइल नंबर्स लिए हुए हैं। बट अभी भी बिजनेसेस जो हैं वो इनेबल्ड पूरे नहीं हुए हैं, उस इकोसिस्टम के अंदर शामिल नहीं हुए हैं। अभी कोई ई कॉमर्स के प्लेयर्स हैं कोई 4,500। सो ये एक बहुत बड़ा गैप है। सो हम ये समझते हैं कि हमें बिजनेसेस को एज वेल एज जो एंड यूज़र, जो कंज्यूमर है, जो कि इनेबल्ड हो चुका है टेक्नोलॉजी के लिए, इसके दरमियान एक ब्रिज का काम करना है। और उसी ब्रिजिंग के लिए हमने स्टेट बैंक से जो है एक बड़ी माशाल्लाह से एक लंबी एक्टिविटी के बाद वो लाइसेंस लिया है। और अब हम वो जो ग्लोबल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, सर्विसेज हैं, जिसमें बिजनेसेस चाहते हैं कि कस्टमर को ईज़ ऑफ पेमेंट्स दें, चाहे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, अकाउंट्स को हमने इनेबल किया है पेमेंट्स के लिए। तो ये सारी की सारी जो है वो इनोवेशन कस्टमर को एट द एंड ऑफ द डे वो माइंडसेट शिफ्ट देती है। जैसे आपने बात की कि भाई वो हमें कैश जब तक फिजिकल ना देखें हमें मज़ा ही नहीं आता। सो हमारी वॉर ही एक्चुअली कैश के साथ है। ये इकॉनमी उस वक्त तक ग्रो नहीं कर सकती, ये मुल्क उस वक्त तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक आप कैश लेस इकोनॉमी की तरफ ट्रैवल ना करें। एब्सोल्युटली। और जिस तरह अगर आप देखते हैं इसी खित्ते के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, आपका मोबाइल फ़ोन आपका वॉलेट है। मोबाइल वॉलेट ऐप्स तो हमारे पास बहुत हैं। हाउ इज़ पेफास्ट डिफरेंट? और ख़ास तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि कई लोगों का ख़दशा ये होता है, मैं बिल्कुल आम फहम अगर बात करूँ कि जी हिडन चार्जेस होते हैं, लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अपना ATM भी इस्तेमाल करने से कतराते इसलिए कि शायद जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उससे ज़्यादा की कटौती हो जाए। इस पर आप क्या कहेंगे इतना? देखिए, एक हद तक तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि अनफॉर्चुनेटली क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसे कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जो एक कॉमन यूज़र को नहीं समझ आते। और शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे मुल्क में जो क्रेडिट कार्ड की पेनिट्रेशन है वो सिर्फ 1.8 मिलियन है, विच इज़ अ वेरी लेस नंबर, राइट। और टोटल डेबिट कार्ड्स इन सारे कार्ड इंस्ट्रूमेंट मिला के भी वो 45 मिलियन के हो गए, वर्सेस अगर 230 मिलियन की आपकी पॉपुलेशन है। जब भी आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कम है तो लोगों के जहन में एक ये फेयर है। और यहाँ पे मैं स्टेट बैंक को एक बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा। कल इमरान खान साहब ने भी रास्त का लॉन्च किया है। सो बेसिकली रास्त स्टेट बैंक ने फिर जब ये ऐसे इशूज़, ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी कंप्लेंट्स देखी तो उन्होंने ख़ुद से एक इनिशिएटिव लिया। और रास्त एक ऐसा ही सिस्टम है जो कि हमारी ऐसी कंपनीज़ को एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म देता है जिसकी बेसिस पे ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस ईजियर एंड इंस्टेंट हो सके। ईजियर एंड इंस्टेंट, दैट्स द कीवर्ड ओवर हियर। अदनान, मुझे ये बताइए, आपने शुरू में ना सिर्फ B2B का जिक्र किया था बल्कि फ्रीलांसर्स की भी बात की थी। अब अगर कोई फ्रीलांसर ई-कॉमर्स में आना चाहता है, अपनी कोई सर्विस या प्रोडक्ट लोगों को ऑफ़र करना चाहता है थ्रू अ वेबसाइट, तो अगर उनको बहुत आसान तरीके से बताया जाए कि पेफास्ट एक AMI उसमें प्लग इन हो के किस तरह उनकी मदद कर सकता है, क्या उनको बहुत सारे मोबाइल वॉलेट्स और ऑप्शंस देने चाहिए अपने कस्टमर्स को, या वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा लोगों को गाइड करें। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पेफास्ट। अगर दो किस्म के फ्रीलांसर्स हो सकते हैं, वो जो कि अभी आप कह लें कि फ्रीलांसिंग तो कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो उनके पास वेबसाइट नहीं है, दे डोंट हैव देयर मोबाइल ऐप। सो वहाँ पे हमारे पास एक इनवॉइसिंग सोल्यूशन है
اس انوائسنگ سولوشن کے تھرو اگر انہوں نے آپ کے لیے سپوز کانٹینٹ رائٹنگ کی ہے، سو وہ ایک انوائس جنریٹ کریں گے اور آپ کو واٹس ایپ پہ، ای میل پہ، ایس ایم ایس پہ، میسنجر پہ، ان ایزیسٹ کمیونیکیشن میں نا آپ کو وہ انوائسنگ لنک بھیج دیں گے. اینڈ یو ایز پیئر جب اس پہ کلک کریں گے تو یو ول گیٹ چیک آؤٹ. اس میں آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ کا آپشن بھی ہوگا، کریڈٹ کارڈ کا بھی ہوگا، اکاؤنٹ کا بھی آپشن ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ یوز کرتے ہوئے بھی جس بینک میں آپ پے کر سکیں. اور اس کے بعد پے پیک جو پاکستان کا ڈومیسٹک کارڈ ہے، یو پی آئی کا کارڈ. سو ہم فری لانسرز کے لیے یہ والا کام کرتے ہیں کہ جس کے پاس ویب سائٹ نہیں اس کو سمپلیفائی کر دیں. دوسرا اگر کسی کے پاس ویب سائٹ ہے، موبائل ایپ ہے، تو وہاں پہ جو بھی بیسٹ مینز ہیں اس کو اگر آپ نے اس کا پلگ ان دینا ہے، شاپنگ کارٹ کا جو بھی پلگ ان ہے، تو وہ سارے شاپنگ کارٹ کے پلگ انس ہمارے پاس ہے. جیسے ورلڈ لیڈر اس میں شاپیفائی ہے تو ہمارے پاس شاپیفائی کا بھی جو ہے وہ پلگ ان اویلیبل ہے. بٹ فری لانسر جو ہے وی فیل کہ یہ اس ملک کو بہت بڑی جرنی پہ یا پھر جو اس کنٹری کو ایک ٹرانسفارمیشن چاہیے اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. اور یہ ہم اسی وجہ سے ایز کمپنی بھی فری لانسر ایسوسیشن جو نئی لانچ ہوئی ہے جس میں پریزیڈنٹ نے بھی آنا تھا، کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. یس، تو آئی ایم آلسو فاؤنڈنگ ممبر آف دیٹ. تو ادھر ہم لانسرز کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کے پرابلمس کیا ہیں، اینڈ وی ایز اے پاکستان's ریگولیٹڈ گیٹ وے ہاؤ کین وی ریزالو یور پرابلم. تو ہمارا آبسیشن ہی یہی ہے. عدنان، تو مجھے بتائیں کہ ملٹیپل لوگوں کو سولوشنس کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی فری لانسرز آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، دیٹ از ایگزیکٹلی دا کائنڈ آف والیوم یو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو. اس کے بارے میں مزید بھی اگر آپ کے سوالات ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل کم بیک اینڈ ویل کنٹینیو آور کنورسیشن ود عدنان. اینڈ ویلکم بیک. اچھا جی، تھوڑے اپنے بھی مسائل میں حل کر رہی تھی بیکاز دس از اے سبجیکٹ آف انٹرسٹ فار می. اور مجھے واقعی لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا ایک بہت بڑی مشکل جو لوگ فری لانسرز کی مارکیٹ کو سمجھ نہیں پا رہے، عدنان ان کے لیے تھوڑا کلیریفائی کر دیں کہ اس وقت الحمدللہ ڈسپائٹ آل دا پرابلمز اور ہمارے بڑے لمیٹڈ نمبرز ہونے کی وجہ سے جو نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس میں اگر ہم دیکھیں تو سافٹ ویئر کا کام اور خاص طور پہ جو کوڈنگ پاکستانی سافٹ ویئر انجینئرس کرتے ہیں اس کی دنیا میں بہت مانگ ہے. اینڈ دیز پیپل وانٹ ٹو ورک ایز فری لانسرز. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، وہاں کا کام بھی کر کے دے سکتے ہیں، لیکن وہ جو پیمنٹ ہے اس کو پاکستان لانا بہت مشکل ہے. عدنان، ابھی تک جو آپ نے مجھے سولوشن دیا وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ فری لانسر لوکلی آپریٹ کر رہا ہے، اگر یہی فری لانسر پاکستان سے باہر کے کانٹریکٹس یا کام کر رہا ہے تو پھر یہ پیمنٹ پاکستان کیسے آئے گی؟ تھرو پے فاسٹ. دیکھیں، سب سے پہلے تو فری لانسرز کو جو کمفرٹ ملتا ہے وہ یہ کہ دے آر ورکنگ ود اے ریگولیٹڈ کمپنی. ہم نے جو پی ایس پی کا اسٹیٹ بینک سے لائسنس آبٹین کیا ہے تو اس کا پرپز ہی یہی تھا کہ جو انٹرنیشنل سیٹلمنٹس ہوتی ہیں اسکیمز کے ساتھ، جو کہ ویزا یا ماسٹر کارڈ جو گلوبل اسکیم ہے جن کے انسٹرومنٹ یوز ہو رہے ہوتے ہیں، پیونیئر ہے، تو ان کی سیٹلمنٹ ایزلی ہو سکے. سو اگر جو ہمارے فری لانسرز ہیں اور جو ہماری سروسز کو یوز کرتے ہیں تو وہ بہت ایزلی وہی انوائسنگ جو ہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل کلائنٹ کو سینڈ کر سکتے ہیں. وہاں سے وہ اپنے جو بھی پاسبل ان کے جو ڈیبٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے جب پیمنٹ سینڈ کریں گے تو وہ یہاں پر آ کے پاکستان میں کلیئر ہو جائے گی اور اس کی بیسس پہ جو اکاؤنٹ ہمارے پاس ان کا ہوگا ہم اس میں اس کو کریڈٹ کر دیں گے. تو پرپز یہی ہے کہ ہم سمپلیفائی کر رہے ہیں، ایزیس کر رہے ہیں اور ان کے لیے سیکیور کر رہے ہیں بینگ اے پی سی آئی کمپلائنٹ کمپنی. اچھا، آپ نے بھی ذکر کیا کل وزیر اعظم نے جب باقاعدہ راست کوئی انوگرل کی ہے اینڈ ایوری بڈی ہیز بین ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ اوپن اینڈ ہاؤ ریسیپٹیو آر ریگولیٹر دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز بین. آپ کیا رول دیکھتے ہیں آف دا ریگولیٹر ان دی اپ کمنگ ڈیز، اسپیشلی جب انہی ایسی ایز آف پیمنٹ کی بات کی جائے، ڈیجیٹائزیشن کی بات کی جائے، اس لینڈسکیپ کو ڈیولپ کرنے میں ان کا رول کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں، I've been with the banking industry پہلے کوئی 17-18 ایئرس سے جو ہے نا میں فائنینشیل انڈسٹری کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں، بینک میں یا فن ٹیک میں، ایسوسیشنس کے ساتھ بھی کولیبریٹ کرتا ہوں. تو جو میں نے پچھلے 18 سال کا اگر میں ایک سم اپ کروں تو اتنا پروگریسو اسٹیٹ بینک کو کبھی بھی ڈیجیٹائزیشن کے لیے میں نے نہیں دیکھا. اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ای ایم آئی کا لائسنس ایشو کیا ہے، آپ آر ڈی اے دیکھیں، آپ فری لانسرس اکاؤنٹ اوپننگ کا بھی جو اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل آن بورڈنگ کا بھی ریگولیشن ایشو کیا. سو وہ بڑا آپ کہہ لیں کہ ڈیلیکیٹ مینر میں جو ہے نا ایسے ریگولیشن ایشو کر رہے ہیں جس کی بیسس پہ ہماری ایسی کمپنیز، انٹرنیشنل کمپنیز دے کین کم ٹو پاکستان اور یہاں سے ایک ڈیجیٹل کے لینڈسکیپ کو جو ہے جو اب ایکچولی ڈیولپ ہو چکا ہے اس کی بیسس پہ ہم نے ٹیکنالوجیز اینڈ انوویٹو پروڈکٹ بنانی ہے. تو اسٹیٹ بینک خاص طور پہ جو ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز کا گروپ ہے اسٹیٹ بینک کا، آئی تھنک کہ وہ اس کو بڑا انڈرسٹینڈ کر رہا ہے
اور راست کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم ہے بیسکلی راست, جس کے تھرو آپ کیش کی جب ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو انسٹنٹلی ایکسچینج ہو جاتی ہے کرنسی. تو راست بھی انسٹنٹ سیٹلمنٹ کر دے گی بٹوین پرسن ٹو پرسن یا بٹوین بزنسز ٹو بزنسز. تو وہ سسٹم کوئی دنیا میں 54 کنٹریز میں امپلیمنٹ ہوا, اور پاکستان میں اب جب وہ راست آتا ہے تو ایک پورا کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. تو اس کریڈٹ ٹو اسٹیٹ بینک, جس طریقے سے وہ موو کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ فیوچرسٹک ہوتے ہوئے نئی ریگولیشن لے کے آ رہے ہیں, دیٹس ریئلی امیزنگ. تو مجھے بتائیں کہ واٹ از دا ریزن جو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ساری انوویشن ہونے کے باوجود عدنان وی آر جسٹ اسکریچنگ آن دا سرفیس, وی آر اسٹل لوکنگ فار دا لوئسٹ ہینگنگ فروٹ. ہم جین زی کو کنورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اینڈ وی پرائمریلی, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کروڑوں کی آبادی ابھی بھی کیش انسینٹو رہتی ہے, لوگوں کو ہم بینک اکاؤنٹ کھولنے پہ اس وقت ایک طرح سے آمادہ نہیں کر پا رہے. 10% پاپولیشن کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں. اس کو کیسے بدل سکتے ہیں ہم؟ کیش انٹینسیوٹی سے ڈیجیٹل پیمنٹس کی طرف کیسے لے کے جائیں پاپولیشن کو؟ آئی تھنک اس کے 2 ایلیمنٹ ہیں. ایک یہ کہ ایز ذمہ دار شہری ہم سب کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اس ملک کا ایکچوئل پرابلم کیا ہے. ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. 9% ہے ہمارا ٹیکس ٹو GDP. تو اتنے سارے جو بزنسز ہیں جو بزنس کرتے ہیں وہ کیش کو پریفر شاید اسی وجہ سے کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی کہ ٹیکس ایویژن ہو سکے. ٹھیک ہے, سو وہ ایز اے نیشن ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ جب تک ہم ٹیکس دینا شروع نہیں کریں گے, گورنمنٹ کو IMF اور دوسرے لینڈرز کے پاس جانا پڑے گا, جہاں سے اوور آل ہم سب ہرٹ ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ کہیں بزنسز کو چینج کرنا پڑے گا اپنی آنے والے نسل کے لیے, کہ ہم ان کو ایک بہتر پاکستان دیں. گورنمنٹ کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تو وہ ڈیجیٹل پہ, انٹرنیٹ پہ, ہیلتھ پہ, ہر جگہ پہ اور اگر آپ اس گڈنس آف یور ہارٹ پہ نہ بھی بلیو کرتے ہوں, یور منی از اے ویری لوئل سرونٹ. وہ آپ کے لیے کام کرے گا, اور کام وہ تبھی کر سکتا ہے جب آپ اس کو امپاور کریں گے. اگر آپ نے اس کو تکیے پہ یا گدے کے نیچے پیسوں کو رکھا ہوا ہے یا پیٹی بنا کے رکھا ہوا ہے, دیٹ از ناٹ ارننگ یو. میں ہمیشہ کبھی فورمس پہ جاتا ہوں یہی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا ٹوٹل بینکنگ کا جو ڈپازٹ ہے نا, اٹ از اراؤنڈ 15 ٹریلین. اور آپ کو پتہ ہے بینک میں اگر 100 روپے آتے ہیں تو وہ منی ملٹی پلائر کا کانسیپٹ ہوتا ہے, وہ کہیں 700-800 روپے بن سکتے ہیں. تو پاکستان میں کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ 7 ٹریلین کی ہے. تو 7 ٹریلین کی کرنسی پہ ڈپازٹ اس سے بہت زیادہ ہونے چاہیے تھے. تو آج پاکستان کا سب سے بڑا بینک شاید وہ آپ کے گھر کی دراز ہے, یا پھر وہ بیڈ ہے جس کے نیچے آپ نے کیش رکھا ہوا ہے. تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جانا پڑے گا, اور اس کے لیے پھر ہماری جیسی کمپنیز, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو اسٹیٹ بینک نے راست کا انیشیٹو لے لیا, اس کے بعد there is no excuse. ایبسلیوٹلی, نہ صرف کمپنیز کی ذمہ داری بنتی ہے جو آپ کے لیے اس لینڈسکیپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں, ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے, اور حکومت بھی میرے خیال میں ہر طرح کے انسینٹیوز اور نیگیٹو انسینٹیوز کو بھی استعمال کرے گی. کہیں آپ کو کیرٹ دی جائے گی, کہیں آپ کو ڈنڈے کا بھی استعمال کرنا پڑے گا تاکہ لوگ اس طرف جائیں. اگر ہم بالکل پڑوسی ملک کی طرف ہی دیکھتے ہیں, اگر آپ اپنے کریڈٹ کارڈ پہ یا کسی بھی اس طرح کے انسٹرومنٹ سے, موبائل والیٹ سے پیٹرول ڈلواتے ہیں تو باقاعدہ آپ کو کیش بیک کی سہولت دیتے ہیں. تو اگر ہم نے کرنا ہی ہے اور لوگوں کو انکریج کرنا ہے, پیٹرول آج ویسے ہی 12.5 روپے پر لیٹر بڑھ گیا ہے, پلیز اس طرح کی سبسڈی دینے کے بجائے انکریج کریں. آئی تھنک جو آپ نے نمبرز کہے ہیں نا, بہت گنا بہتر ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ عدنان فار بینگ ہیئر. وی وش یو آل the very best. Very interesting changes happening in the Pakistan digital economy landscape, and these guys, remember them, they're going to be the forerunners and the people who will change the entire landscape. لیتے ہیں جی ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back.